المعظم کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج کا موضوع شعبان المعظم کی عظمت، برکت اور بالخصوص شب بارات کے حوالہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق سے آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کریمہ سے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے کے بعد اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجا۔ کچھ مقصد ہیں۔ ایک مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اور جن کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچان جائے۔ تو وہ انسان اس دنیا میں آ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں گم ہو گیا ہے، اس کو بھول بیٹھا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح باقی معاملات میں کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں، ان کو منایا جاتا ہے، چاہے وہ ثقافت کے حوالے سے ہو، علاقے کے حوالے سے ہو، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہو، ان کو منایا جاتا ہے۔ سال کے بعد ان کے اوپر مثال کے طور پہ 14 اگست ہے، پاکستان آزاد ہوا ہے، ہم جشن مناتے ہیں۔ یوم تکبیر ہے تو اس پہ ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں ہم ایٹمی پاور ہیں، جشن مناتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا ہے، سال گزر گیا ہے، ہم اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف ایام ہیں، کیوں منائے جاتے ہیں؟ اس واسطے منائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے اتنے سال ہو گئے، یہ کام ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ ہمارے مذہبی تہوار بھی اسی طرح ہے، صرف میں نے مثال دی ہے، یہ نہیں کہ ان کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر شب قدر ہے، شب برات ہے، یوم عاشور ہے، اور یوم عرفہ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس طرح کے یہ ایام جو ہیں، ان کو منانے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہیں؟ قرآن سورہ ابراہیم فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دو اللہ کے دنوں کو ہمیشہ کثرت سے یاد رکھو۔ اللہ کے دنوں کو کثرت سے یاد رکھو۔ وَذَكِّرْهُمْ بڑا مبارکہ کیا گیا ہے کہ کثرت سے ان کو یاد کرو۔ تو یا اللہ پاک سارے دن تیرے نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ سارے دن تیرے نہیں کہ تیرے مخصوص دن ہے کوئی؟ تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جن دنوں میں اللہ نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے ان کی امت پر کرم کمایا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ اللہ کے دن ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، وقت نالیہ چورہ شریف، زندہ باد، وقت نالیہ چورہ شریف، زندہ باد۔ تو یہ خاص جو دن ہے، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں،
حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ المنورہ میں، یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے 10 محرم کا۔ میرے کریم نبی پوچھتے فرمایا تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں آج کے دن ہمیں فرعون سے آزادی ملی تھی، اس خوشی میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہودی بھی مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کی ہم طرز کر رہے ہیں، نہیں۔ میرے کریم نے آگے سے جواب کیا دیا، فرماتے ہیں اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو تم سے زیادہ موسیٰ میرے بھی کچھ لگتے ہیں، نبوت میں میرے بھائی لگتے ہیں، تم ان کی امت ہو، میرے بھی موسیٰ علیہ السلام کچھ لگتے ہیں۔ آئندہ سال ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے۔ یہ حضور نے دن مقرر کر دیا، آئندہ سال ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو صحابہ عرض گزار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، تو میرے کریم فرماتے ہیں وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے۔ یعنی یہ طریقہ کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے۔ اب کوئی بندہ اعتراض کرے دیکھو 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو، کہا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، حضور نے میں دیا ہے۔ تو اسی حوالہ سے تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، اس کی تفسیر آپ خود دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، ریسرچ کر لیں۔ نبی پاک صاحب علیہ السلام ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا سونے کیوں رکھتے ہو؟ ہم بھی رکھیں؟ فرمایا تمہاری مرضی، میں رکھتا ہوں اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ دن مقرر ہو گیا، صحابہ نے رکھا، آج بھی امت کے محبت والے لوگ حضور کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک اسی طرح بھرا پڑا ہے ایام کے اندر، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے دن ہیں ان کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اگر ہم قرآن پاک سے دیکھیں سورہ صافات کے اندر کتنے پیغمبروں کا نام آیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتنے بار آیا ہے، ان کو یاد کرو۔ مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ذی وقار اسی طرح جس طرح یہ باقی ایام ہیں، عاشور کا دن ہے، حج کے ایام ہیں، رمضان کے مخصوص ایام ہیں، لیلۃ القدر ہے، جس طرح یہ دن ہے نا اسی طرح شب برات بھی ہے۔ کئی جو حالات جو ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے عجیب بیان کرتے ہیں اور اپنی مشہوری کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر غلط بیانی کرتے ہیں۔ میں نے کیوں تخصیص کی ہے؟ اس واسطے کی ہے کہ ایک کچھ بیویاں بھی ہیں وہ مذہب پھیلا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو مذہب پھیلا رہے ہیں، درمیان میں سے یہ چیزیں نکال کر سائڈ پہ رکھ دی، اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ آنے والی یا اپنی نسلوں کو بتا رہے ہیں یا اپنے شاگردوں کو، اپنے قریبیوں کو بتا رہے ہیں، دیکھو حدیث میں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، قرآن میں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ مکتبہ فکر اہل حدیث جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں سیاستہ کے ترجمے کیے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، اس کے اندر مثال کے طور پہ جامع ترمذی کے اندر پورا باب باندھا ہوا ہے امام ترمذی نے، اور امام ترمذی وہ ہستی ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے سارا پڑھا ہے۔ تو امام بخاری اپنے شاگرد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا شاگرد اتنا کمال کا شاگرد تھا، میں نے اسے اتنا پڑھایا نہیں جتنا میں نے اس سے سیکھا ہے۔ کبھی کوئی شاگرد، استاد بھی اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے اس انداز سے کہ میں نے اس کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے میں نے سیکھا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ کیسے سیکھا ہے؟ اس انداز سے سیکھا ہے کہ جو بھی حدیث میں پڑھاتا تھا ابو محمد عیسیٰ صاحب کو پڑھاتا تھا، محمد بن عیسیٰ ترمذی، اس کو جو میں پڑھاتا تھا تو وہ کہتے تھے حضور یہ کس درجے کی حدیث ہے؟
یہ کس درجے کی حدیث ہے؟ تو وہ درجہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر حدیث کے بعد یہ درجہ لکھا ہوا ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے. تو ان ظالموں نے ترمذی کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں یہ باب ہی ختم کر دیا ہے. نصف شعبان، لیلۃ البرات، لیلۃ المبارکہ. چاہ کے آنے والی جو نسل ہے وہ ہماری کتابیں پڑھے تو کتاب میں تو ہے ہی کوئی نہیں، کتاب میں تو ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا یہ میرے پاس، میں نے یہ وہ مبارک کتاب ہے جو استادوں کے سامنے بیٹھ کر اس کے میں نے ریڈ کی ہوئی ہے. یہ ہے سنن ابی داؤد ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ. یہ حدیث سیاہ ستہ کی حدیث کی، اس کا صفحہ نمبر پورا 100 ہے. اس کے اندر 4 احادیث موجود ہیں. صفحہ نمبر 100 کے اوپر 4 احادیث، 2 ادھر ہیں 2 اس صفحے پہ، صفحہ نمبر 100 اور صفحہ نمبر 101. 4 احادیث ہیں اور اس میں باب بھی یہی باندھا گیا ہے. باب کیا ہے؟ ما جاء لیلۃ النصف من شعبان. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ 15ویں رات. کون سی 15ویں رات؟ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات. یہ حدیث پاک جو ہے یہ مصطفیٰ نے، حضور نے صحابہ کو یہ دی ہے، تعلیم دی ہے. تو صحابہ کرام نے آگے اس کو لکھا، محدثین نے لکھا. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن کی حدیث پاک ہے یہ ساری، اور لاکھوں حدیث کے یہ لوگ امام ہوتے ہیں. آج تمام مکاتب فکر اس کو پڑھاتے ہیں. تو اگر اس کا ترجمہ کرتے وقت قوم کو اس سے بالکل چشم پوشی کر دی جائے، کتنی بڑی خیانت ہے. تو بعد میں کہنا نہیں یہ تو ہے کوئی کہیں جگہ پہ نہیں ہے. کہاں لکھی؟ شب برات کہاں لکھی ہے؟ اور اتنی جہالت ہے پھر کہ وہ بی بی ایک ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، ویسے تو میں نام نہیں لینا چاہتا، پتہ چل جائے گا سننے والوں کو. بی بی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتی ہیں کہ برات کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے بیزار ہونا، بیزار ہونا. تو آگے حوالہ کیا دے رہی ہے؟ سورہ برات کا، سورہ توبہ کا جو 10ویں پارے میں شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ برات کا معنی ہے بیزار ہونا. برات کا معنی کیا ہے؟ بیزار. پہلے تو کہتی شب اور برات، یہ دیکھو یہ عربی کا لفظ تو ہے ہی نہیں. ہم نے کہا ہم پڑھ کہتے ہیں چلو ابھی نماز پڑھے، تو نماز عربی کا لفظ تو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. کوئی بندہ مسجد ہو جائے نہیں جی لفظ نماز قرآن سے نکالو، حدیث سے نکالو، تو کہاں سے نکالیں گے بھائی؟ یہ اپنی مادری زبان کا لفظ ہے. عربی میں تو صلاۃ کہیں گے نا. اور بھائی نماز پڑھے، یہ اسی طرح ہمارا ہوتا ہے اور یہ ختم شریف پڑھنا ہے تو کہتا ہے ختم لفظ نکالو جناب. یہ کسان نکلا ہے؟ قرآن سے نکلا ہے، حدیث سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ بھائی ختم ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے، وہاں تو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں لفظ اِصال موجود ہے، نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. اسی طرح یہ شب برات ہے، تو شب برات کا معنی کیا بنتا ہے؟ چھٹکارے والی، نجات والی رات. یہ کریم نبی علیہ السلام نے یہ سارے ارشادات فرمائے ہیں اور اس پر حدیث مبارکہ بھری پڑی ہے. 2-3 رات میں نے ڈاکٹر صاحب وہ مائی صاحبہ کی جو گفتگو سنی نا، بڑا وہ نقاب میں آتی ہیں اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. یہ قرآن و سنت بیان کی جا رہی ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ برات کا معنی کیا ہے. برات کا برات توبہ وہ کر دی، لو جی اس کا معنی تو بیدار ہے. تو تم ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بیزار کرتے ہیں. کس سے؟ دین سے. اس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. اور جس طرح موجودہ دور میں یہ چل رہا ہے، آج کل کے ایام میں چل رہا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں لیلۃ المبارکہ، مفسرین کرام نے، میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے نا وہ سورۃ دخان پارہ نمبر 25 پہلی 4 آیتیں آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے، اس کو اٹھاؤ پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے حامیم، یہ روح مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا. والکتاب المبین، فرمایا یہ جو کتاب ہے یہ واضح طور پر ہے، حرام کو حرام، حلال کو حلال قرار دینے والی ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد تو لیلۃ القدر ہے، ہم نے کہا لیلۃ القدر کی الگ سے صورت ہے، لیلۃ القدر اگر اس سے مراد ہے صرف، تو سورہ قدر کو کیوں نازل کیا گیا؟ سورہ قدر کو نازل اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صرف لیلۃ القدر ہے۔ تفسیریں اٹھائیں، عربی کی تفسیریں اٹھائیں، اردو اٹھا لیں، آپ اس میں پڑھیں تو صحیح۔ بیگی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر در منصور، اور اس کے علاوہ تفسیر کشاف امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، بے شمار۔ آپ تفسیریں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ لیلۃ البرات کا، شب قدر کا، شب جو ہے یہ برات، اس کا ذکر کہاں پہ آیا ہے۔ ویسے ہی کوئی رسالہ پڑھ کے دیکھ لینا، اس میں کسی نے لکھ دیا یا نیٹ پہ دیکھ لیا کسی نے کہا اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ تو خیانت ہے اپنے ساتھ، بددیانتی ہے، بے دینی ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو قرآن کو آسمان دنیا پر نازل کر دیا یکدم، یک بارگی، اور وہاں سے لوح محفوظ میں ہم نے نازل کیا ہے، اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے اللہ کی مرضی بنتی گئی، مصطفیٰ کی زندگی گزرتی گئی، قرآن وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اور میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں پیش کر دوں تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر امام جلال الدین سیوطی، تفسیر کشاف امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، اور یہ ساری عربی کی تفسیریں ہیں، اردو بھی مل جاتی ہے اس کے غالباً، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر در منصور، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی تفسیر مظہری، ان تمام تفسیروں میں دیگر بھی تفسیریں اٹھائیں، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام نے اس رات کے کئی نام رکھے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ بھی رکھا ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور لیلۃ الرحمت بھی رکھا ہے، لیلۃ البرات بھی رکھا ہے، یہ نام مصطفیٰ نے رکھے ہیں۔ اگر رات ہے کا تصور ہی کوئی نہیں تو مصطفیٰ نے نام کس چیز کے رکھے ہیں؟ اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ طرح طرح کے لوگ، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے نیٹ پہ چلے جائیں تو ان سے سوال کیا گیا، یہ فتاوے کی بات ہے ان کی، ان سے سوال کیا گیا شب برات کا تصور، انہوں نے بڑی لمبی تفسیر بیان کی ہے، کہتا ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں گناہوں کا چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور بندہ بخشا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو بندہ بناتا ہے تو بندہ بخشا جاتا ہے، اور میرے کریم نبی علیہ السلام خود، اور میرے پاس تقریباً 17 احادیث کی کتب اس کے اندر یہ بات موجود ہے، میں نے 3-4 دن لگا کے یہ سارا یہ جانچ پڑتال کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں، اس کے اندر جو ابن ماجہ کے اندر صفحہ نمبر 100 اور 101 صفحہ نمبر ہے، اس میں حضرت امام ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ان حضور نے کیا ہی نہیں تو یہ صحابہ کرام نو کیا ضرورت تھی وہ بیان کرنے کی، محدثین کو کیا ضرورت تھی باب باندھنے کی، مفسرین کرام کو کیا ضرورت تھی یہ تفسیر کرنے کی۔ یہ چشم پوشی ہوتی ہے اور علمی بغاوت ہوتی ہے اور علمی خیانت ہوتی ہے، آنے والی نسل کو خیانت کا درس دینا یہ بہت بڑی نادانی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت جو شروع سے یہ چیز کو مانتے آ رہے ہیں اور اپناتے آ رہے ہیں، اگر اس کا قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں تو پھر آپ بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ خبردار اس رات کو عبادت نہیں کرنی، کہاں لکھا ہو، ضعیف روایت میں لکھا ہو، یہ خلاف دین ہے، خلاف مذہب ہے،
کہیں جگہ پہ لکھا ہو، کسی سے ابھی سے یہ کوئی اثر موجود نہ ہو، ام المومنین حضور کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں. کئی ساری احادیث فقہ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام جنت البقیع میں رات کو پہلے لیٹے حضور. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرماتے ہیں حضور لیٹ گئے، میں بھی سو گئی، حضور بھی سو گئے. کچھ دیر کے بعد مجھے جاگ گئی تو دیکھا تو حضور کا بستر خالی تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے بستر پر موجود نہیں تھے. آپ فرماتی میں یکا اٹھی، دیکھا دروازہ بھی کھلا ہوا، سامنے دیکھا تو جنت البقیع میں حضور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر، چہرہ مبارک اٹھا کر اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، حسن عالیہ چورا شریف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سراج الامہ کاشف الغمہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی پیشوا. ہم تمام اہل سنت کے وہ مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا باب باندھا ہے. کشف الوجوہ شریف کے اندر بھی ہے، صوفی اعظام مکتوبات شریف امام ربانی مجدد الوصالی میں یہ باقاعدہ باب باندھا ہوا ہے شب برات کا. پتہ نہیں تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں اور کون سی تفسیر اور حدیث کی کون سی کتب ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ان لوگوں نے مکتبہ فکر اہل حدیث ان کی کتابیں جو سیاستہ کا ترجمہ کیا ہے، جامع ترمذی سے بھی، ابن ماجہ سے بھی، انہوں نے جامع ترمذی بالخصوص، ابن ماجہ ان کی مترجم میرے پاس نہیں ہے، لیکن ابن جو سنن ترمذی ہے، اس جامع ترمذی، اس میں میں نے، میرے پاس ابھی بھی پڑھی ہے، اس میں نے رات نشانی لگا، دیکھتا رہا کہیں پہ یہ باب ہے ہی نہیں. اب کیا کریں؟ خیانت خود کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہیں ذکر ہے تو بتاؤ. بھی بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. نبی پاک صاحب علیہ السلام شب برات کو حضور لیٹے، حضور اٹھ کر آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے. وہاں پر جا کر حضور داروں کے دار رو رہے ہیں اور حضور نے واپس آ کے نفل پڑھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اور فرماتی ہے پھر میں نے دیکھا ایک دن میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا، میں ڈر گئی کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی. حرکاتوں سے سکنت ختم، بالکل حرکت کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے پھر حضور کے قدم مبارک کو حرکت دی، پھر حضور کو محسوس ہوا کہ عائشہ پریشان ہو گئی ہے، تو حضور آپ فرماتے ہیں پھر میں نے جلدی سجدے سے سر اٹھایا. تو میں نے عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا ہوا تھا؟ تو عرض کی سونے مجھے تو یوں ڈر لگا کہ آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا سجدے کی حالت میں. فرمایا میں اپنے رب سے التجائیں کر رہا تھا، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام یہ عمل فرمائیں، امت کو درس دیں، اور امت اتنی بے وقوف بنی ہوئی ہے اور قوم کو بے وقوف بنا رہی ہے. یہ رہنما جو دین کے بنے ہوئے ہیں قوم کو بتا رہے ہیں، نہیں اس کا تصور ہی کہیں نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے خود یہ عمل کیا ہے. اس رات کو حضور علیہ السلام نفل پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود اس رات کو عبادت اتنی کی ہے، صحابوں کو ترغیب دی ہے، تمام سے اس بات میں وہ عمل کرتے رہے. اور کہا جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابن ماجہ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تفسیر ابن در منصور کے اندر، تفسیر ابن حاتم، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لیلۃ المبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنت البقیع میں جاتی ہیں، حضور نے ان کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں عائشہ کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے دیکھا تو آپ کا بستر خالی تھا، میں نے سوچا پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے.
آپ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول عائشہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ اور رسول کی مرضی ایک ہے، یہ ابن ماجہ ہے۔ اللہ اور اس کا رسول، جی اللہ کے ساتھ رسول کا نام لانا ضروری ہے، یہ حضور نے خود اپنی ذات کے لیے بولا ہے، خود مصطفیٰ نے اپنی ذات کے لیے بولا ہے، فرمایا عائشہ تم نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ آپ کہتی ہیں شاید میں نے خیال کیا شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے ہو، فرمایا یہ ظلم اللہ اور اس کا رسول نہیں کرتا۔ تو تمہیں پتہ ہے میں جنت البقیع میں کیوں آیا ہوں اور آج کی رات کی اہمیت کیا ہے؟ اماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتی ہیں میں نے حضور سے عرض کیا سونے کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ آج کی رات لیلۃ البرات نصف شعبان المعظم، اس کی رات فرمایا اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر رونق افروز ہوتا ہے اور آوازیں دیتا ہے، شام ڈھلنے سے لے کر طلوع فجر تک آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا بیمار میں اس کو شفا عطا کروں، جو بھی مجھ سے کوئی مانگتا ہے میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ آیا سے مراد پہلے آسمان اول پر جیسی اس کی شان ہے، جیسی اس کی اپنی شان کو لائق سمجھتا ہے تو وہ وہاں پر تشریف فرما ہوتا ہے اور آوازیں آتی ہیں۔ اسی لیے میاں صاحب فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے آتائیں کھلا ہے دروازہ۔ یہ تو ہر روز پچھلے پیر کی بات ہے نا، لیکن لیلۃ البرات جو شب برات جس کو کہا جاتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں یہ خالی میاں صاحب کا کلام نہیں، یہ اصل محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ اس رات کو اللہ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور آوازیں آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اس کو بخش دوں۔ تمام روایتوں کا مقصد اسی تناظر میں ہم دیکھیں نبی پاک صاحب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بنو کلب قبیلے کا نام ہے، بہت بڑا خاندان تھا اور سب سے زیادہ ان کے گھر میں بھیڑ بکریاں تھی۔ حضور نے اس کا نام لیا اس قبیلے کا۔ اب ذرا اندازہ کر سکتے ہو کہ آپ کے سر کے کتنے بال ہیں؟ کسی کو نہیں پتا؟ بنو کلب کی بکریاں کتنی ہیں شاید یہ بھی مفسرین کو نہ پتا ہو، محدثین کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ بنو کلب کے خاندان کے گھر کتنے تھے اور ان میں ایک ایک بندے کے پاس کتنی بکریاں تھیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتا، لیکن مدینے والے نے بتا دیا، میرے مصطفیٰ نے بتایا، فرمایا ان کی تعداد ہی نہیں بتائی، فرمایا ان کے جسموں پر جو بال ہے ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات مخلوق خدا کی جو ہے وہ بخشش فرماتا ہے۔ ظالم ابھی بھی تو یہ انکار کرتا ہے حضور کے پاس علم نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، تجھے نہیں پتا تیرے سر میں کتنے بال ہیں۔ حضور بکری کے بال ایک بکری کے بال نہیں بتا رہے، وہاں پہ پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد سے بکریاں ہیں اس خاندان میں، تو حضور فرماتے ہیں ان کے جسموں پر جتنے بھی بال ہیں ان سے زیادہ۔ اللہ اکبر، نفی ہوئی کہ نہیں نفی ہوئی تیرے اس کردار کی، تیرے اس مذہب کی، تیرے اس عقیدے کی؟ اسی لیے کہتا ہوں قرآن حدیث اٹھاؤ پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا سنی کسے کہتے ہیں، باقی خود بخود دفن ہو جائے گی ہر چیز، سنی کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ سنی ہی مناتا ہے، سارے مذہبی تہوار سنی ہی مناتا ہے، کیونکہ رسول آئے بھی تو مومنوں کی طرف ہے نا۔
15 شعبان کو امام صاحب کا عرس پاک ہے نا، اس لیے اے مدنی چینل دی برکتاں نے جڑے ویندے رہندے نے، ورنہ کسی نے نہیں پتا اے کیڑا دن ہے وہ کیڑا دن سی، وہ پرسوں کیڑا دن سی۔ یہ مدنی چینل کی یہ بھی برکتیں ہیں نا، پلا ہوئے انہاں دے جنہیں جاری کیتے۔ حضرت جی وقار امام بیہقی 254 سن وصال ہے، 254 ہجری، بڑی پرانی امام گزرے ہیں۔ انہوں نے بیہقی شریف لکھی، آج بھی بازار سے مل جاتی ہے۔ امام بیہقی نے بھی پورا باب باندھا ہے شب برات کا۔ تجھے نظر ہی نہیں آ رہی کہیں پہ، کسی کتاب میں تمہیں نظر ہی نہیں آتا، کسی نظر میں آیا اور انہوں نے اس کو لکھا اور یہ باب ہی نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ کتنی زیادتی ہے۔ اور پھر بعد میں لوگوں سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ وارسو اس طرف نہیں جانا، کہاں لکھا ہے؟ بتا تو رہا ہوں، کنز الاعمال کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ کنز الاعمال حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ تاریخ دمشق ابن اساکر کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، پورا باب باندھا ہے لیلۃ البرات کا۔ تجھے تو برات کا معنی ہی نہیں آتا تو تو نے آگے تفسیر کیا بیان کرنی ہے۔ حضرت ذی وقار یہ وہ زخم ہے جو اہل سنت و جماعت کے لوگوں پر لگائے جاتے ہیں، اور میں سنیوں آپ سے کہتا ہوں، مسلمان سب مسلمانوں سے کہتا ہوں، بالخصوص سنیوں سے کہتا ہوں، کم از کم تو اپنے مذہب کو پڑھ لیا کرو۔ کوئی تمہیں کچھ کہے اس کا جواب تو دے سکو نا۔ یہ پچھلے جمعے بھی تشریف لائے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہ اپنا اکبر علی بھٹی صاحب قومی سائن والے، مجھے کہنے لگے کہ یہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ جب میں نے نیٹ کو کھولا تو اس کے اوپر تو پوری خیانت بھری ہوئی تھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر سکالر اپنے آپ کو لکھنے والے، یہی نہیں پتہ شب برات ہوتی کیا ہے، شب برات کا معنی کیا ہے، تو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے عالم دین جو صحیح سنی المذہب ہے اس کے پاس جاؤ، اس سے جا کر تصدیق کرایا کرو، پھر بات کو آگے چلایا کرو۔ اسی طرح دور حاضرہ میں ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہر دور میں، ہر وقت میں۔ اب پوری فضا گندی ہوئی ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے۔ یہ آج بھی میں نے رکھا ہوا ہے لیکن مجھے پرہیز کرائی گئی ہے، آج کا نوے وقت ہے۔ جتنی باریکی عالم دین جانتا ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آج کے بیان میں بھی پھر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور رحمت للعالمین کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، کم از کم اپنے گریبان میں جھانکو، بیان دینے والا خود جھانکے۔ حضور صرف رحمت للعالمین کے حوالے سے نہیں پہچانے جاتے۔ اس کا مطلب تم کیا بیان کر رہے ہو کہ حضور رحمت ہے ہر کسی کے لیے؟ تمہیں بسم اللہ کی ترجمہ بھی نہیں آیا آج تک؟ اٹھاؤ بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کرو، پھر اس بات کو سامنے رکھو۔ یہ پھر بھی جھوٹی ہے بات۔ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں